वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि उम्मतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, और इस तरह हम हर बस्ती के, ये आयत आज बहुत समझ में आने वाली है, इसको समझना चाहिए, आज की ज़रूरत पूरी करती है। आपको एक बड़ा अहम उसूल समझ में आ जाएगा, कोई माशरा रहमानी है या शैतानी है, ये बहुत बड़ी निशानी है ये आज जो आपको बता देगी। वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, इसी तरह हम कर देते हैं, बना देते हैं हर बस्ती में अकाबिरा मुजरिमीहा। ये जो इसकी नाहव है ना, इसमें तीन तरह से इसका तर्जमा मुमकिन है। अगर आप इसको अकाबिरा मुजरिमी कहा को माने मुरक्कब इजाफी, तो उस बस्ती के मुजरमों के बड़े, मुजरमों का एक नेटवर्क है चोरों का, उन चोरों के भी मोर हैं और उनसे भी बड़े हैं, तो वो जो सबसे बड़े चोर हैं उनको बना देते हैं उस बस्ती का बड़ा, उस बस्ती का लीडर, हुकूमत उनको दे देते हैं। एक माना ये होगा। वजालना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, एक माना ये होगा उस बस्ती के बड़े मुजरमों ही को उसका बड़ा बना देते हैं, जो क्लास के मुजरिम होते हैं उनको बड़ा, ये मुरक्कब तौसीफ ही होगा अगर। और एक माना इसका यूं भी होगा कि जो बड़े होते हैं उन्हीं को मुजरिम बना देते हैं। ये खबर बन के आएगा, अकाबर की खबर बन के आएगा, वो जो बड़े थे वो मुजरिम हो गए। मफहूम एक ही है कि जो लीडर हैं वही सबसे बड़े मुजरिम हैं। तो वो माशरा दर हकीकत एक शैतानी माशरा, जिस माशरे के बड़े लीडर उस माशरे के बड़े मुजरिम हों, वो एक शैतानी माशरा है। लियमकुरू फीहा, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि वो अपने उस बस्ती में मकरो फरेब का जाल बुने, तदबीरें करें, प्लानिंगें करें। ख्वाब से महकूम अगर बेदार हो तो उनकी साहिरी उसे फिर सुला दे। अब जो हमारे मुल्क में हो रहा है सोच लें, अभी जो अब बना हुआ है, क्या पता अल्लाह क्या करे, अल्लाह ताला इनके मकरो फरेब से बचाए, यमकुरू फीहा। लेकिन जो नजर आता है वो बहुत, ये बहुत सतही बात है जो नजर आ रही है। इसकी गहराई में बड़ा तूफान है, बड़ा तलातुम है, बड़ी होलनाकी है, बड़ी तबाही है। दुनिया के एतबार, दुनिया को सामने रख के देखे ना तो समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। दुनिया जिस चीज के खिलाफ, जिस नजरिए के खिलाफ, जिस सोच के खिलाफ जंग कर रही है ना, वो नजरिया, वो सोच, पहली बात यह है कि आपके आइन के अंदर मौजूद है, उसकी शिकें मौजूद हैं, ये दुनिया को गवारा नहीं है। दूसरी बात, आपकी कौम के अंदर पैवस्त है, कौम के अंदर पैवस्त है, यह भी दुनिया को गवारा नहीं है। और आप जब उन्हें मुतमईन करते हो कि हमने यहां से वो सोच खत्म कर दी, जहर खत्म कर दी, वो तोहीन रिसालत का एक काम करके टेस्ट ले लेते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, वो टेस्ट ले लेते हैं। हमारे रिएक्शन से उन्हें पता चल जाता है हमने झूठ बोला है। ये इस कौम के अंदर वो जज्बात अभी भी पवस्त हैं। आसान बात करो, मैं आपके सामने ये बात रख दूं, दुनिया ये गवारा नहीं कर सकती इस वक्त कि आपके आइन के अंदर इस तरह की दफात मौजूद हों कि यहां पर कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। बेशक आप अमल ना करें, आइन के अंदर ये मौजूद होना भी उन्हें गवारा नहीं है। दुनिया के लिए यह बात नाकाबिले कबूल है कि आपके आइन के अंदर यह दफा मौजूद हो 295C के, जिसके तहत तौहीन रिसालत का मुर्तकिब सजाए मौत का हकदार है। निकाल के ले गए नहीं आसिया को, यह तो अमली सूरत है, लेकिन दफा में तो आइन में तो मौजूद है। वो कहते रिमूव करो, इसे निकालो। ये क्या बेवकूफी है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसी मुल्क, हमारे मुल्क में यहूदी रहते हैं जो उन्हें कहते हैं कि ये इंसान के बेटे हैं। आप सोचे ना हजरत मरियम पे कितना बड़ा बोतान है जो तो हम उन्हें रहने देते हैं, हम कुछ नहीं कहते। तो आप क्यों लोगों को जो है उनकी सोचों पर कदगने लगाते हो? आजादी इज़हार राय, जो मर्जी बके, खबरदार ये दफा निकालो। ये क्या मसला है? आपने कादियानियों को काफिर करार दिया हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये 20 साल से ये इस पर काम हो रहा है। और ये कुछ नादान दोस्त भी हैं जो कहते हैं जी आइन गैर इस्लामी। ओ भाई, गैर इस्लामी है, लेकिन ये इस वक्त तो काफिरों को भी इससे तकलीफ हो रही है, इन चीजों से तकलीफ, वो भी चाहते हैं ये खत्म हो। तो इधर आपके जज्बात हैं, आप सोचें, आप जरा इन हालात में अगर कोई आइन के अंदर ऐसी तब्दीली करे तो ये कौम गवारा करेगी? नहीं कर सकती।
پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات سنیں, اس قوم کے پاس ایٹم بم بھی ہے, تو ویسے تو وہ کہتے ہیں محفوظ ہاتھوں میں ہے, جس کا مطلب یہ ہے جن ہاتھوں میں ہے وہ ہمارے ہی ہاتھ ہیں. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ کسی وقت کسی دہشت گرد کے ہاتھ نہ لگ جائے. مجھے وہ رہ کے وہ رضوی صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم سود نہیں دیتے. وہ کسی نے کہا نا معاشی مسئلے کا حل کیا ہوگا, مولوی صاحب نے سادہ سا حل پیش کیا. ہم کہیں گے جی اللہ نے منع کیا ہوا ہے, ہم سود نہیں دیتے, آپ کی اصل رقم آپ کو لوٹا دیں گے, جب سہولت ہوگی دے دیں گے. تو پھر اس نے خود ہی سوچ کے اگلی بات بھی کہہ دی, اگر کوئی تنگ کرے تو پھر دس دیں گے آیا جے گوری, آیا جے گوری. تو اب آپ نے دنیا کو دھمکی بھی لگا دی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جب بھی صحیح معنوں میں عوام کی حکمرانی ہوئے گی تو خطرہ ہے کہ آیا جے غوری. اور غوری پھر یہ نہیں کہ زکام والی وہ لے کے آئے گا, اس کے اوپر جو ہے وار ہیڈ جو لگا ہوگا وہ تباہی پھیرے گا. لہذا آپ کے پاس یہ ویپن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو FATF کی کہانی ہے یہ اصل میں یہ کہانی ہے, یہ دہشت گردی کی کہانی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ والا 80% آپ نے کر لیا ہے, جو 20% رہ گیا وہ کر کے دو کہ آپ کو گرے لسٹ نکال کے آپ کو انسان کے پتروں میں شامل کریں, وگرنہ آپ بلیک لسٹ میں جاؤ گے. اب آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں, اکابر مجرمی ہیں, ان میں سے کون ہے جو اتنا بڑا قدم اٹھائے اور کھڑا ہو اور ریزسٹ کرے اور مقابلہ کرے. انہوں نے تو یو ٹرن نہیں لینا ہے, یہی انہیں آتا ہے. لیکن عوام سے ڈر لگتا ہے. اب یہ بنانے جا رہے ہیں مولویوں کو نشان عبرت. جیسے جب دیوبندیوں کے خلاف آپریشن کیا تھا تو پہلے نشان عبرت بنانے کے لیے لال مسجد والوں کو اٹھایا, پھر ان کے ساتھ وہ کیا کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے مینج کرنا آسان ہو گیا. سب کو مولانا حکومت نے ڈرایا نشان دکھا کے. مولانا نے کہا بچنا ہے تو میری پروں تھلے آ جاؤ, اور خود انہوں نے MMA بنا کے تو کام چلایا اپنا جو بھی چل رہا تھا. وہ دور لد گیا. 20 سالوں میں وقت کے دریا سے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا. اب لوگ داڑھی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اب مدرسوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اب ختم نبوت والی یہ جذباتیت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ایک جماعت بنی یا بنائی گئی, ان کو اٹھایا گیا, وہ اپنے شوق سے کریں. یہ بھی مطلب کہ وہ ایجنٹیں ہیں, فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اپنے ہی رخ پہ آگے بڑھنے دیا جاتا ہے. اب ماحول بن گیا, ان کے پیچھے لا کے باقی مذہبی بھی کھڑے کیے جائیں گے. اور یہ اگر کنٹرول ہو جاتا ہے, نشان عبرت بنایا جاتا ہے, ڈراوا دے دیا جاتا ہے, دھمکا دیا جاتا ہے, اگلا مرحلہ پھر آسان ہو جائے گا. آئین کے اندر بھی تبدیلی کر لو, اور کل معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لیبیا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹرنک بھر کے اپنا جو بھی تابوت سکینہ ہے وہ بھی امریکیوں کے حوالے کر دو, تو پھر رکاوٹ کون بنے گا, پھر ریزسٹ کون کرے گا, اٹھے گا کون, کوئی نہیں. اب ریاست اندھا دھند اپنی طاقت کا استعمال کرے گی. مت سمجھے یہ جیسے لال مسجد میں ہوا تھا ویسے کرے گی, تاکہ گرے لسٹ سے نکلیں, تاکہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چل سکیں. یہاں پہنچ گئے ہیں. اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس سے فیصلہ ہوتا ہے, لیکن تدبیر یہ ہے, ان کا قیدہم لتزول منہ الجبال, ان کا جو قید تھا اور ان کا جو مکر تھا اس سے پہاڑ ٹل جائیں. لگتا یہ ہے, واللہ عالم آگے کیا ہوگا. لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ مکر نہیں کر رہے مگر اپنی گرد جال بن رہے ہیں, لیکن جانتے نہیں ہیں, پھنس خود رہے ہیں. کیونکہ جب یہ سارا کچھ کر لیں گے اس کے بعد اگلا مرحلہ ان کو بھی نہیں پتا. جیسے جب کوئی لال مسجد والوں کو نہیں پتا تھا نا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے, بعد میں انہیں مبشرات آ رہی تھیں. مبشرات, وہ بیت معمور کون سا تھا جس سے وہ مبشرات آ رہی تھیں, وہ اب سمجھ سکتے ہیں آپ. وہ آسمان سے نہیں آ رہی تھیں, وہ بھی کسی شیطانی رستے ہی سے مبشرات آ رہی تھیں. اب وہی مبشرات یہاں بھی آ رہی ہوں گی. اگر ایک طرف یہ اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں تو یہاں بھی کچھ ہوں گے مبشرین جو آ کے بشارتیں دے رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ مولوی صاحب, اسی تڈے نالا. اور ہوں گے بھی ابھی. وہ آخری مرحلے میں جیسے غزوہ بدر سے ان کا لیڈر واپس چلا گیا تھا تو یہ بھی واپس چلے جاتے ہیں, یہاں لال مسجد سے بھی واپس چلے گئے تھے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو اگلا جو نتیجہ جو نکلے گا تو وہ یہ ہے کہ پھر مبشرات والے پیچھے ہٹ جائیں گے اور مولوی صاحب اکیلے رہ جائیں گے. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون.
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ آتا ہے. اب یہ مکے میں بھی اسی طرح کی چیزیں تھیں. یہ حضرت بلال کو کیوں مار رہے تھے؟ یہ حضرت خباب بن الارت کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ کہ جن لوگوں کو قبیلے کی پروٹیکشن حاصل ہے، اگر ان پر ہم ہاتھ ڈالیں گے ان کا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا. اگر وہ بلال کو بچانے کے لیے آئیں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان کو بھی رگڑ لیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، تو جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی ان کو اللہ کی کوئی حکم اترتا ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک ہمیں بھی وہ نہ دکھا دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا. یعنی جبریل ہمارے پاس آئے، اسی بھی بڑے ہیں، ایسے لیڈر ہیں ہم، ابو جہل اینڈ کمپنی، تو ہمارے پاس بھی جبریل آئے نا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیغاموں کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے، کہاں اس نے رسالت رکھنی ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گا جو مجرم ہیں، بڑے مجرم ان میں سے، اللہ کی طرف سے ان کو ذلت آمیز سزا ملے گی. یہ اب ہمیں دل و جان سے دعا کرنی چاہیے، وگرنہ یہ جو اس وقت ایک حکمران نہیں، یہ پوری جو لاٹ ہے حکمرانوں کی، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ اگر اب اس پر اللہ کا عذاب نہیں ٹوٹا، یہ ملک توڑے گی، یہ سارا کچھ بیچ کے کھائیں گے. کیونکہ اب تو برتن بیچ کے بھی ختم ہو گئے نا، پرائیویٹائزیشن بھی ختم ہو گئی، اب آخری وہی بچا ہوا ہے، وہی بیچیں گے اور اس کے پیسے کھڑے کر کے اپنی اولادیں لے کے چلے جائیں گے، باقی ہمیں انڈیا کے حوالے کر کے جائیں گے. یہ جو آیا نا کہ وما یشعرون، جانتے نہیں ہیں، جب ہمارے پاس یہ کچھ بھی نہیں رہے گا تو ہمارا تو ایک دشمن منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے پہلے سے. اور پھر جو آر ایس ایس ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کرے گی اور پھر ادھر آ کے جو کرے گی وہ سوچ لیجئے. تو اللہ کی طرف سے انہیں سخت عذاب آئے گا، اللہ کرے آئے، یہ سر سے اتریں. عذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور ان کے مکروں کی وجہ سے. بہرحال آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. اللہ دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بنائے. صرف پاناما ہی کی وکی لیکس نہ ہوں، کوئی سوئٹزرلینڈ کی بھی وکی لیکس ہوں، کوئی جو ہے نا براڈ شیٹ کی بھی ہوں، کوئی پتہ لگے کہ اور کون کون سے فرشتے جو ہیں خضر صورت لوگ شیطانی کاموں میں ملوث رہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. کل تصوف یہ ہے جی، جس کے لیے اللہ یہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے احکام کے لیے کھول دیتا ہے.